اب دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد. یہ کیا وا اور از تب کالا کہا تھا اور تب کہا تھا. سوال یہ پتا کب کہا تھا؟ جی بالکل سوال پیدا ہوتا ہے کب کہا تھا؟ عیسیٰ بن مریم نے کب کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ آگے واضح کہ عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم. جب عیسیٰ بن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے نہیں، یا پھر الاولین کے مسئلوں سے الآخرین کا ذکر ہے؟ یہ آج کے عیسیٰ کا ذکر ہے، آج کے عیسیٰ کی تاریخ ہے بنی اسرائیل والے عیسیٰ کے نسل سے. جی بالکل. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا یہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے نبوت کا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، لہٰذا یہ کذاب اس نے دعویٰ کیا. یہ دیکھیں ذرا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. جب عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا تو عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. کس میں موجود ہے؟ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ کی مسل سے آج کا ذکر ہے. یہ احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے. یہ احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کے کہا اے مسلمانوں، اے وہ جو بنی اسرائیل کی مسل ہو، جو بنی اسرائیل کی مسل ہو. اس کو بورڈ کے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ آسان ہو جائے. جی زیادہ آسانی ہو جائے. یہ الکتاب سے آیت بھی نکال لیتے ہیں. جی اچھا جب بنی اسرائیل میں عیسیٰ آیا تو کون سا عیسیٰ آیا؟ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ ابن مریم آیا. کون آیا؟ عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا. ٹھیک ہے جی. تو جب عیسیٰ ابن مریم آیا تو اس نے آ کر کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں اللہ کا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور میری تصدیق کس میں موجود ہے؟ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے. ہدایت کے نام پر کیا جی؟ لہذا تم نے دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہے؟ التوراۃ. تو تم تورات سے میری تصدیق کر دو. تم تورات سے پوچھ لو کہ آیا یہ رسول وہی رسول ہے یا نہیں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہوا ہے. اگر تو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے وہ کتاب، وہ لٹریچر، وہ کہتا ہے یہ نہیں، یہ کذاب ہے، یہ وہ رسول نہیں ہے، تو ٹھیک ہے مجھے کذاب کہو، تمہیں یہ حق بنتا ہے. لیکن اگر جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس میں میری تصدیق موجود ہے تو کس بنیاد پر میرا کفر کر رہے ہو؟ جی تو یہ کیا اساطیر الاولین ہے؟ نہیں، بلکہ الاولین کے مسئلوں سے آج کا ذکر، آج کی تاریخ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟ اوپر ہے عربی یعنی جو سلف کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے؟ یہ میرے پر بھی آیت ہے. پہلی بات یہ کیا ہے؟ آیت ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے. کیسے بیان کرنا ہے؟ جو الاولین ہیں ان کو نہ صرف سلف کر دیا گیا بلکہ مسل کر دیا گیا الاخرین کے. تو لہٰذا ان میں جو پہلے دیکھنا ہے کہ الاولین ہیں، اگر الاولین ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو مسل کرنا ہے الاخرین سے. ٹھیک ہے جی. ان کو کیا کرنا ہے؟ مسل کر دینا ہے.
تو واعظ اور تب کب؟ جب بھیجا گیا، تب اس نے کہا، جب بھیجا گیا تب اس نے کہا تھا، کیا کہا؟ کس نے کہا؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم آنا ہے یا پیچھے گزر چکا؟ ماضی سلف ہو چکا، ماضی سلف ہو چکا نا. لہذا اب یہ تو ہو گیا سلف. یہ کیا ہے؟ سلف. یہ کیا ہے؟ اس کو مسل کرنا ہے. مسل کیا بنے؟ مسل کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ عیسیٰ. کیا آ جائے گا؟ عیسیٰ. ٹھیک ہے جی. جی. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل موجود ہے، آنا ہے، یا بنی اسرائیل جو ہے یہ سلف ہو چکے؟ بالکل سلف ہو چکے. تو صرف سلف کیا یا مسل بھی کیا اور مسل کیا؟ بالکل مسل کیا. اللہ نے تو مسل کیا. کیا آپ نے مسل کیا بنی اسرائیل کو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے ان کو نہ صرف سلف کر دیا بلکہ مسل کیا. تو آپ سلف تو مان رہے ہیں، بنی اسرائیل گزر چکے، لیکن کیا ان کو مسل کر رہے ہیں؟ جی یہ لوگ نہیں. تو مسل کون ہے بنی اسرائیل کے مسل؟ یہ موجودہ امت ہے محمد. کون ہے؟ امت محمد. امت محمد. یہ موجودہ قوم، میری قوم. یہ یا قوم ہی کر لیں، یا بنی اسرائیل نہیں، یا قوم ہی. ٹھیک ہے جی. جی ہو گئے. یعنی موجودہ یہ کون؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے، جن کی طرف میں بھیجا گیا ہوں، یا جن کی طرف بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اب کیا؟ اچھا آگے کیا ہے؟ آگے ہے التورات. آگے کیا ہے؟ التورات. تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے پاس تھی نا. جی اس وقت بنی تو التورات کو کر دیں سلف. تو مسل کیا آئے گا؟ حاذل قرآن. کیا آئے گا؟ حاضر قرآن. حاذل قرآن. کیا آئے گا؟ حاضر قرآن. حاذل قرآن. اب کیا بنے گی یہ آیت جو ہے، جو کہ بین حالت میں ہوگی آیت، لیکن بین حالت میں ہو جائے گی. وَإِذْ قَالَ عیسیٰ، یا احمد عیسیٰ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی. عیسیٰ یا قومی انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیہ. جی جی. من ھذا القرآن. جی 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 سر. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ يَا قَوْمِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ. کیا کہا عیسیٰ آگے؟ اور از تب کب؟ جب عیسیٰ آ گیا. کون عیسیٰ؟ ابن مریم نہیں. ابن مریم کی مسل عیسیٰ آ گیا تو عیسیٰ نے کیا کہا؟ اے میری قوم، اے وہ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہو، انی رسول اللہ علیکم. اس میں کچھ شک نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. میں تمہاری طرف کیا ہوں؟ اللہ کا رسول. اور تم مجھے گالیاں دے رہے ہو، میرے بکواسات کر رہے ہو، الزامات لگا رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، مجھے قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہو. او عقل کے اندھو، ٹھیک ہے تم ایسا کر لینا، لیکن مجھے پہلے قضا تو ثابت کرو. کیونکہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، جس کے ساتھ تم انسانی کی ہدایت کے دعوے دار ہو. میری تصدیق اس قرآن میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. اچھا اب آگے بڑھیں. آیت کا اگلا حصہ. عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد. عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. تو اب عیسیٰ ابن مریم نے تو کہا تھا میرے پاس رسول آئیں گے.
تو میرے پر بھائی آج جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ کیا یہ کہے گا میرے بعد رسول آئیں گے؟ اس نے کیا کہنا تھا؟ سب کا سب آ چکا، میرے بعد سات آئے گی، لہذا اس آیت میں کیا آئے گا؟ اس آیت میں آئے گا وَأَنَا أَنظُرُ بِالسَّاعَةِ، جی، اور میں تمہیں کس سے متنبع کر رہا ہوں؟ میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں کس سے؟ الساعۃ یاتی من بعد، جو آئے گی میرے بعد۔ میرے بعد کیا ہے؟ میرے بعد صرف ساتھ رہے گی۔ حل ینظرون الا الساعۃ، یہ کس نے کہا ہے آگے؟ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے۔ جو عیسیٰ ہے اس نے آ کر یہ نہیں کہنا میرے بعد رسول آئیں گے، عیسیٰ نے آ کر کہنا تھا میرے بعد صرف ساتھ آئے گی، سب کا سب آ چکا۔ اور میری تصدیق، مجھے بے شک گالیاں دینا، بکواسات کرنا، میرے ساتھ دشمنی کرنا، لیکن عقل کے اندو گدھے کے بچوں مجھے قذاب ثابت تو کر لو۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں تم میں، اور تم دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھاؤ قرآن، مجھے غلط ثابت کرو، قذاب ثابت کرو۔ پورے کا پورا قرآن میری تصدیق کر رہا ہے، پورے کا پورا قرآن۔ اگر تم نے، جس بندے نے، میں بار بار کہتا ہوں، جو الکتاب کا رد کر دے تو احمد عیسیٰ لکھ کر دینے کو تیار ہے، جہاں کہیں گے احمد عیسیٰ کو پھانسی دے، احمد عیسیٰ آنے کو تیار ہے۔ جو الکتاب کا رد کر دے، الکتاب کو غلط ثابت کر دے، احمد عیسیٰ کو قذاب ثابت کر دے، احمد عیسیٰ $100 ٹریلین جو ہے وہ انعام دینے کو تیار ہے۔ جو سزا کہیں گے وہ ساتھ وہی بھگتنے کو تیار ہے جی۔ اگر نہیں تو جان لو جو سزا تم نے خود تجویز کی ہوئی ہے، گستاخ رسول کی سزا، وہ سزا ظاہری بات ہے پھر جو گستاخ رسول ثابت ہوگا اس کو ملنی تو ہے نا، دی تو جانی ہے نا جی۔ بچو گے نہیں، تم بچو گے نہیں، یہ جان لو۔ میری موجودگی میں ایک ایک کفر کرنے والا مانے گا، لیکن اسی طرح مانے گا جیسے فرعون مانا تھا، جیسے وہ گزشتہ تمہارے آباء و اجداد ماننے تھے، اسی طرح مانو گے تم، لیکن وہ تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اے ملاٹو آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کتابی اور بابیو جتنے بھی ہو جی، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بہرحال اب بتائیں ذرا، یہ آیت کس کی تعریف ہے؟ یہ کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یا تو سیدھی سی بات ہے، یا تو مسلمان کہیں بھائی اس آیت میں تو بنی اسرائیل والے عیسیٰ کا ذکر ہے، یہ تو اس کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو گدھے کے بچوں، پھر اس کا مطلب یہ قرآن میں ساتھی الاولین ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں کچھ شک نہیں، وہ کل کے اندر تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، اپنی تحقیقات کر لو، بالآخر تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ حق ہے، جو قدر میں کر دیا۔ کیا قدر میں کر دیا؟ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے، نہیں بھیجی؟ بھیجی نا، حاضر القرآن۔ تو اس حاضر القرآن میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، لیکن وہ جو ماضی والے ہیں ان کی مسلوں سے، الاولین کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہمارا ذکر ہے۔ تو پھر آگے، اچھا جب عیسیٰ ابن مریم آیا، یا عیسیٰ ابن مریم کے بعد بھی جس رسولوں کا، تو جب مثلا محمد بھی آیا، انہوں نے کیا کہا؟ جب بھی آیا محمد بھی کہا قالوا ھذا سحر مبین۔ یہ جو بھی بات ہے یہ تو ساری کی ساری جو ہے وہ سائنسی باتیں کر رہے ہیں، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ سحر کیسے کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں اس علم کو جس سے مخلوقات کو مسخر کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے۔ سمجھا رہے ہیں؟ اگر آپ بادلوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو کیا مولویوں کے جادو سے کریں گے؟ وہ جادو وادو کچھ نہیں ہوتا۔ سحر کہتے ہیں جو علم ہوتا ہے، کائنات کا علم، آسمان و زمین کا علم، کسی بھی شے کو اگر آپ نے مسخر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اس پر دسترس پانی ہے، تو اس کے بارے میں پہلے علم ہونا چاہیے، اس علم کی بنیاد پر آپ اس پر دسترس پا سکتے ہیں۔ ہر رسول کو ساحر کہا گیا۔ ساحر مطلب جسے آپ کہتے ہیں سائنسدان، سائنٹسٹ۔ اس وجہ سے ہر رسول کو کہا گیا کہ اس کو تو، یہ تو ضلال مبین، اس کو تو دین کے اللہ نے بتا جی، یہ تو بالکل نیا دین لے آیا جس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ یہ کلیئر ہو رہا ہے؟ بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل ایک بات کلیئر ہو گیا جی، بالکل ہو۔ اور آگے دیکھیں اگلی آیت جو ہے، اس سے اگلی آیت مثال اگر آپ دیکھیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اچھا، فلما جاءہم، اور جب آ گیا ہے ان کے پاس آ گیا ہے، جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی وہ آ گیا ہے، جس کی بشارت عیسیٰ ابن مریم کے بعد محمد نے دی تھی وہ آ گیا ہے جی۔ وہ جب آ گیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ ایسے نہیں آیا جیسے یہ کہتے معجزات کے ساتھ آئے گا، بالبینات۔ کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ۔ جب البینات کے ساتھ آیا یعنی اس نے حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا، آسمان و زمین کا راز کھول کھول کر واضح کر دی تھی۔ تو قالوا آگے سے کہہ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ھذا سحر مبین، یہ تو ہر لحاظ سے سائنسی باتیں کر رہا ہے، یہ تو ایک سائنسدان ہے
جی جی بالکل ایسا ہی کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو بہر آگے اگلی آیت ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہتے کہ بچوں یہ آیت دیکھو ذرا غور تو کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جو ہے وہ الکذب افترا کرے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں جو بھی بات کر رہا ہوں یہ اللہ بول رہا ہے، اور اگر وہ کذاب ہو، اگر وہ کذاب ہو تو ہم اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ جو بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے میں رسول ہوں، میں نہیں، یہ تمہارا رب بول رہا ہے، اور اس کی دعوت الاسلام کی طرف ہو، یعنی وہ جو دعوت دے رہا ہے، جو بھی باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں ایسے ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ماننے سے کل کے کل وجود میں سلم آ جاتا، پرفیکشن آ جاتی، خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر واللہ لا یہدی القوم، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اس کی دعوت کو نہیں مانتا، اسے کذاب کہتا ہے، اس کا کفر کرتا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، تو واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو ظلم کرنے والی قوم کو اللہ ہدایت دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ملے گی ان لوگوں کو ہدایت؟ نہیں. ظالم تو یہود ہیں، ظالم تو یہود ہیں. اگر ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ میں رسول ہوں تو اس کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے. جی ابھی ان کے اوپر واضح کریں گے جیسے سے آگے بڑھیں گے کہ کوئی اگر آ کر کہتا ہے میں رسول ہوں اور وہ رسول نہیں کذاب ہوتا ہے، اس کا ہوتا کیا ہے. جی یہ اصل میں یہ سمجھتے ہو غلام قادیانی نے آ کے کہا تھا میں رسول ہوں، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں جتنا ذلیل وہ ہوا ہے آج تک ہو رہا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ رسول جس نے آنا ہے اس جب قرآن اصل حدیث ہی ہے، اس قرآن کے نزول سے رکھ کر ساتھ کے قیامت کی آسن تاریخ ہے. تو بھائی جو بھی آ کر دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں، سب سے پہلے دیکھو کیا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ قرآن میں اس کی تصدیق موجود ہے؟ اس میں تصدیق موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان اگر ہے تو واقعتاً رسول ہے. اگر اس میں تصدیق ہی نہیں ہے تو پھر وہ جو چاہے کرے وہ تو کذاب ہے. بالکل. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت غلام قادیانی ہوا اس وقت اگر احمد عیسیٰ آ جاتا تو سب کے سب مان جاتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت یہ ختم نبوت یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ بعد میں سارا کچھ آیا، اسی کی وجہ سے گڑا گیا. اس وجہ سے جب قادیانی نے دعویٰ کیا تو اکثریت قادیانی کے پیچھے چل پڑی تھی، وہ تو بعد میں آہستہ سے ہٹ گئے. ٹھیک ہے جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بھی نہیں اسے مانا، اور جو ماننے والے وہ ماننا تھوڑی کہتے ہیں. جی سمجھ آ رہا نہیں یار؟ اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی نہیں. اور پھر کوئی ایک رسول ثابت کر دیں کہ جو رسول بعد میں رہتی دنیا تک کذاب ثابت ہوا ہو، وہ جسے فتنہ دجال کہہ رہا ہے، احمد عیسیٰ نے اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے قادیانی کے، اس کے برعکس واضح کیا دجال کیا ہے. وہ جسے یاجوج و ماجوج کہہ رہا ہے، جنہیں احمد عیسیٰ نے پرخچے اڑا کے اسے کذاب ثابت کر دیا غلام قادیانی کو. جسے دعوت الارض کہہ رہا ہے، احمد عیسیٰ نے غلام قادیانی کو کذاب ثابت کر دیا. احمد عیسیٰ نے غلام قادیانی کی ایک ایک بات کا کذب ہونا، جھوٹ ہونا ثابت کر دیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ قادیانی اگر کہتے ہیں تو انہیں ہمارے حضرت مسیح صاحب کا آپ نے لٹریچر چوری کر لیا. جی کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوئے یہ اصلی مسلمان ہے نا، وہ مسلمان جو ہے وہ احمد عیسیٰ کے ساتھ دشمنی میں اس وجہ سے یہ الزام لگاتے ہیں تاکہ لوگ کتاب نہ پڑھیں، اس کی یہ الزام لگاتے ہیں. اور قادیانی یہ ویسے پھولے نہیں سما رہے جی، صرف ان کی باتوں کے ایمان لا رہے ہیں. یہ بھی ویسے وہ مولوی جھوٹے ہیں ان کے نزدیک، لیکن احمد عیسیٰ کے خلاف وہ بات کریں تو سچے ہیں. جی قادیانی کے خلاف مولوی بات کریں، مولوی کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، یہ ہیں وہ سب کچھ ہیں، ہر بری چیز ہے. جی قادیانی کے خلاف بات کریں تو نہیں جی مولوی جھوٹے ہیں، مولوی غلط ہیں، لیکن احمد عیسیٰ کے خلاف بات کریں تو آنکھیں بند کر کے مولویوں کی جناب باتوں کے بارے ایمان لے آتے ہیں. یہ قادیانی یہ ہے اصل مسلمان. جی یہ بھی آج کی تاریخ ثابت ہو. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟
جی بالکل کلیئر. دنیا کا کوئی قادیانی ثابت کر دے کہ احمد عیسیٰ نے مرزا غلام قادیانی تو چھوڑیں کسی کا بھی لٹریچر چرایا ہے. آ جائیں ذرا, جو انعام کہیں گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے. آ جائیں. او گدھے کے بچوں, پہلے کتاب پڑھ تو لو, پڑھ تو لو جی. اگر احمد عیسیٰ نے کسی کا چرایا ہوتا تمہارے لیے تو رد کرنا تھا ہی آسان, تو پھر تم بلوں میں کیوں گھسے ہوئے ہو اگر چوری کیا ہوا تو جی. جی بالکل. بہرحال تو چیز یہ ہے. اب یوں آپ دیکھیں ذرا, غور کریں, سورہ زخرف اور سورہ صاف کی یہ آیت ہے, اس حوالے سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ بھائی احمد عیسیٰ جو ہے اس کا ذکر قرآن میں کس قدر ہے. اور ابھی یہ یوں سمجھے یہ ابتدا ہے, جیسے سے آگے جانا یہ سلسلہ آگے وسیع ہوتا چلا جانا ہے, بہت پہلوں سے سامنے بہت کچھ سامنے آئے گا جی. تو یہاں تک جو بات یعنی سامنے رکھی گئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ سورہ زخرف جو ہے اس میں جو آیات ہیں وہ دیکھیں, وہ کس کا ذکر ہے, کس کی تاریخ ہے. قرآن تصدیق کر رہا ہے احمد عیسیٰ کی, دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. نمبر 2, سورہ صف کے اندر عیسیٰ ابن مریم ہے جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. جب اسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں تم میں جو عیسیٰ آئے گا, جو ابن مریم کی نسل ہوگا, وہ آ کر کہے گا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, بالکل اس طرح تم میں جو عیسیٰ آئے گا اس کی پہچان یہ ہوگی وہ بھاگے گا نہیں, بلکہ وہ کیا کرے گا, وہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں میں درمیان ہے, لہذا تورات سے دیکھ تو لو میرے بارے میں ہے تصدیق یا نہیں, میری تصدیق ہے یا نہیں جی. بالکل اسی طرح یہ جو عیسیٰ تم میں آئے گا, اس عیسیٰ کی پہچان یہ ہوگا کہ یہ بھاگے گا نہیں, بلکہ یہ عیسیٰ ابن مریم کی نسل کہے گا کہ میری تصدیق اس میں موجود ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود ہے. کیا حاضل قرآن. تو میرا کفر کرنے سے پہلے, میرا قذف کرنے سے پہلے, میرے ساتھ دشمنی کرنے سے پہلے, اپنے ملاٹوں کے پیچھے اندھو کی طرح چلنے سے پہلے کم از کم ایک بار قرآن میں تو دیکھ لو. اور اگر میں کذاب ہوں تو آؤ ذرا یہ حاضر قرآن جو ہے جو تمہارے دونوں ہاتھ کے درمیان ہے, اس سے مجھے غلط تو ثابت کرو, آؤ نا کذاب ثابت کرو. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے, تمہارا معاملہ یہ ہے کہ وہی دوسری آیت میں واضح کر دیا کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا رسول کا, ان کو کہا تھا جب رسول آئے تو اس کی تصدیق کرنا, اس کی نصرت کرنا. تو یہ کیا معاملہ, یہ پھر گئے, یہ پھر جاتے ہیں, انہوں نے پھر جانا ہے. تو آگے واضح کر دیا, کیا کر دیا واضح جی, آگے کیا واضح کر دیا, آگے واضح کر دیا کہ جب رسول آ گیا تو اس وقت انہوں نے کیا, انہوں نے کتاب اللہ کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا اپنی پشتوں کے, اور خود ظاہر ہو گئے, خود اپنے آپ کو سامنے لے آئے. کیوں, آخر وہ کیا وجہ ہے کہ بھائی ان کی روایتوں کی کتابیں, حاضل قرآن, جو قرآن ہمارے لیے حجت ہے, قرآن ہمارے لیے حجت ہے, قرآن میں ہدایت, احمد عیسیٰ ہے قرآن کو اٹھا کے پھینک دیا پیچھے, اور خود سامنے اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں, اپنا آپ جو ان کا ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. کیا یہ کتے ہیں نا, سور ہیں نا, بندر ہیں نا, وہی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں احمد عیسیٰ کے خلاف جی. دگڑ آگے بھاگتے جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھتے پیچھے ہم کیا گان کھلا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ کیا کریں, کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں, ہم گالیاں, بہتانات, ملامتیں, تہمتیں, غلاظت کی انتہا ہے جی. کتوں کی طرح داڑ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, قتل کر دیں گے, یہ کر دیں. تو اگر یہ سچے ہوتے تو ایسا کرتے. یہ تو میرے رسول کی پہچان ہے. رسول کی پہچان یہ جب رسول آتا ہے تو اس کا ذکر اس وقت جو لوگوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے کتاب اللہ سے, اس میں اس کی تصدیق موجود ہوتی ہے. اگر وہ تصدیق نہ کرے لہذا وہ رسول ہے ہی نہیں. تو آؤ نا ذرا میدان میں. ہم نے تو کہا آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ میری تاریخ ہے, میرا ذکر ہے, پورے کا پورا قرآن میری تصدیق کر رہا ہے. آؤ ذرا میدان میں آؤ, کھل کر آؤ جی. لہذا اس موضوع کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور پھر آگے اسی یعنی کہ آگے بڑھیں گے, اور اس کو وائنڈ اپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے, یعنی قرآن میں وہ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا ذکر نہیں ہے, ان کی لائنیں نہیں ہیں, بلکہ وہ جو الاولین ہے جو اس قرآن سے پہلے گزر چکے ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا بعد والوں کے لیے. قرآن میں وہ جو گزر چکے ان کی مسلوں سے قرآن کے بعد والوں کا ذکر ہے, قرآن سے بعد والوں کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی, یہی بات مختلف پہلوں سے واضح کر دی گئی. مثال کے طور پر اس سے بڑھ کر کوئی آیت ہو ہی نہیں سکتی. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, اس سے بڑھ کر کوئی آیت ہو سکتی
اس سے بڑھ کوئی آیت ہو نہیں سکتی کہ یہ کہا جا رہا ہے، دو ٹو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تحقیق کر لو، کیا تمہارے طرف ہم نے ایک کتاب نہیں بھیجی؟ ایک کتاب بھیجی ہے نا، بھیجی تھی نا، جب ایک کتاب بھیجی تھی تو وہ کتاب کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے، لیکن کیسے؟ وہ جو ماضی والے ہیں، جس کتاب سے پہلی قومیں آئی تھیں، لوگ آئے تھے، ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، لہذا جہاں جہاں ان کا ذکر ہے وہاں وہاں اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ تم وہاں پہلی کیٹیگری میں دوسری میں آ رہے ہو۔ کیوں؟ قرآن میں ایک طرف رسولوں ان کی دعوت کو ماننے والوں کا ذکر ہے، دوسرا ان کا کفر و کذب کرنے والوں کا ذکر ہے، لہذا دیکھ لینا تم کہاں کھڑے ہو، ٹھیک ہے نا؟ ان کی صورت میں تمہارا ذکر ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی، کوئی ایک بھی آیت قرآن کی اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ واقعہ، وہ حادثہ ہو نہیں جاتا۔ جیسے ہی وہ حادثہ ہوگا، وہ ایونٹ ہوگا، تو قرآن کی اس حادثے پر مبنی جو آیات ہیں، آیت ہے یا آیات ہیں، وہ بیان ہو جائیں گی۔ یوں قرآن یاد دلا دے گا، بھائی یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ، جس کا قرآن کے نزول کے وقت اس شاید یہ ان آیات کی صورت میں ذکر کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو اب قرآن میں یہ بھی ثابت ہو گیا دو عیسیٰ ہیں۔ اب دوسرا عیسیٰ جو ہے آج تک کیوں سامنے نہ آیا؟ کیوں سامنے نہ آیا دوسرا عیسیٰ آج تک سامنے؟ اس وجہ سے نہیں آیا کیونکہ جب تک کہ دوسرے عیسیٰ نے آنا نہیں تھا، اس پر مبنی جو آیات ہیں وہ بیان ہونی نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر ہے۔ جی جی بالکل، سمجھ رہی ہیں؟ جب تک یہ ایونٹ ہونا ہی نہیں تھا تب تک قرآن میں آپ کو نظر ہی نہیں آنا تھا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر گزشتہ اقوام کیسے ہلاک ہوئیں، آج احمد عیسیٰ نے واضح کیا، جیسے آج تمہارے اوپر ہلاکتیں آ رہی ہیں، بالکل ایسے وہ قومیں بھی ہلاک ہوئی، انہوں نے آسمان و زمین کا توازن بگاڑ دیا تھا، جیسے آج تم نے بگاڑ دیا، وہ مارے گئے۔ جیسے جسے تم آج ترقی کہتے ہو، جیسے تم اچانک سے چھومنتر کر کے نہیں آئے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے جس ارتقا کرتے کرتے آج اسٹیپ پہ پہنچے، ایسے ہی وہ قومیں پہنچے تھے، اور جس مقام پر تم پہنچے، اس مقام کے بعد ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ آج تمہارا بھی انجام وہی ہونا۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے رسول بھیجے تھے، ہر قوم میں رسول بھیجا، انہوں نے کیا کیا؟ رسولوں کا قذف کیا، نتیجہ انجام کیا ہوا؟ تو یہ سارا وہ آج جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر ہے، دوسرے عیسیٰ والی آیات نے اس وقت تک بیان نہیں ہونا تھا، یہ راز سامنے آنا ہی نہیں تھا، واضح نہیں ہونا تھا جب تک دوسرا عیسیٰ آ نہیں جاتا۔ اور پھر ایسا بھی ممکن نہیں کہ دوسرا عیسیٰ آئے نہیں اور اس کے آنے سے پہلے ہی قرآن سے یہ ثابت ہو جائے بھائی قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر ہے۔ ہاں آپ وہ اپنے منہ سے چھوڑ تو سکتے ہو، ہاں جی قرآن میں دو عیسیٰ کا ذکر ہے، دو کا ذکر ہے، لیکن وہ دو کون سے؟ آپ دو تو مانے، آپ تو کہہ رہے ہو ایک ہی کا ذکر ہے جی وہی بنی اسرائیل والا، حالانکہ ایک کا تو ہے نہیں، دو کا ذکر ہے۔ لہٰذا اب دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر سکتی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن میں احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، احمد عیسیٰ کی تصدیق نہیں کر رہا یہ قرآن؟ جی کوئی ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہی احمد عیسیٰ کی کھلم کھلا دعوت ہے، آ جائے میدان میں، پتہ چل جاتا ہے۔ جی کلیئر ہوا؟ یہاں تک نہیں ہوا؟ یہ بالکل کلیئر۔ پھر آگے اس سے اگلی آیت سورہ صف کی اگلی آیت جو ہے، اگلی جو آیات ہیں، ایک دو آیات ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ لیا جائے، یہاں پر بہتر رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت جو مسلمان اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، یہ آیت ہے آج کی تاریخ، یہ آیت ہے تب کی تاریخ، تب کا ذکر ہے جب رسول بیس کیا جاتا ہے۔ یریدون، یہ چاہ رہے ہیں، احمد عیسیٰ کے دشمن، یہ ملاٹے چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ ابن مریم کی مسئلہ عیسیٰ جب سامنے آ گیا ہے تو یہ چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، یہ جو اللہ نور سامنے لے کر آیا ہے، اللہ نور سامنے لے کر آیا ہے، یہ جو اللہ کا چاند آیا ہے سامنے، عیسیٰ آیا ہے، احمد عیسیٰ، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ اسے بجھا دیں، یہ بجھانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، بجھانے کے لیے جی بالکل پورا زور لگا رہے ہیں۔ یہ احمد عیسیٰ، یہ جو چراغ ہے، یہ جو نور ہے، یہ جو چاند، اسے بجھانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، قتل کر دو اس کو، قتل کر دو، یہ وہ۔ لیکن یہ ان کے یہ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کس طرح کریں؟ بِأَفْوَاهِهِمْ، محض منہ کی پھونکوں سے، منہ سے ہوا خارج کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک؟ سمجھا نہیں آ رہا؟ محض یہ کس کے ساتھ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نور کو، جو نور اللہ لے کر آیا ہے، کس کے ساتھ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ منہ سے ہوا ہی نکال رہے ہیں، کوئی لڑائی اپنے منہ کی ہوا سے، یہ جو ہوا خارج کر رہے ہیں، گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، غرانہ، جی مار دو، کاٹ دو، قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کذاب ہے، فلاں ہے، گالیاں، جی یہ کیا کر، ہوا ہی تو خارج کر رہے ہو،
جی سمجھ آ گیا نہیں آ رہی؟ اور یہ ان کے منہ ہوئے یا ایگزاسٹ ہوئے؟ جی ایگزاسٹ فین ہے ان کے منہ. اور یہ اسی وجہ سے تو گرمی بڑھ گئی. یہ اندر سے اپنی آگ نکال رہے ہیں, اتنی آگ باہر نکال رہے ہیں جی, گرمی بڑھ گئی جی. بہرحال گرمی ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آئے گی کس گرمی کی بات ہو رہی, ان کو نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ یہ زہر کے پجاری ہیں, یہ زہر دیکھیں گے, ٹھیک ہے, بعد میں بتائیں گے ان کو. تو آگے متم نو واللہ, اور اللہ ہے. یہ جو تم جسے بجھانے کی کوشش کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے. واللہ, اور اللہ ہے. یہ تم اللہ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہو. متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ, یہ جو نور اللہ سامنے لے کر ہے نا, اللہ اسے پورا کر کے رہے گا. چاند جب نکلتا ہے نا, آپ دیکھتے ہیں چاند جب نکلتا ہے تو پہلے دن کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا, ایسا ہی ہے جی ایسا ہی. تو میرے پر بھی رسول کی مثال چاند کی سی ہوتی ہے. آپ زمین پر ہیں, چاند کہاں ہے؟ آپ چاند کو بجھانے کی لاکھ کوشش کریں, آپ نہیں بجھا پائیں. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ اپنی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال لیں گے جی. دوسروں کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالنے کے لیے کیا پردہ ڈالنے سے چاند بجھ جائے گا؟ چاند اپنی منزلیں طے کرے گا, آگے بڑھتا جائے گا. کب تک؟ جب تک کہ وہ مکمل متم نہیں ہو جاتا. متم تمام نہیں ہو جاتا, مکمل نہیں ہو جاتا, پورا روشن نہیں ہو جاتا. جی جی. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اور اگر یہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزر رہا ہو, کتنا ہی ان کے لیے یہ جان لو یہ اللہ کا نور ہے, یہ اللہ آیا ہے, وہ تم اسے نہیں بجھا سکتے, یہ پورا ہو کر رہے گا. جی اور پھر آگے هو الذی, ہوا یہ کائنات, یہ وجود ہوا ہی, الذی یہی وہ ذات ہے, یہی ہے ذات. ارسلہ کیا بھیجا, یہ کسے بھیجا, کیا بھیجا؟ رسولہ, رسول ہے اس کا, رسول بھیجا اپنا. بالہدا, الہدا کے ساتھ, 100% ہدایت کے ساتھ, حق کے ساتھ. دین الحق کی, اور دین الحق کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ دین الحق ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اسے ظاہر کرنے کے لیے تمام کے تمام ادیان پر, جتنے بھی ادیان ہیں, کوئی سائنس کے نام پر ہو, جتنے بھی ادیان موجود ہیں ان سب کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے. جی ایک طرف جتنے بھی ادیان ان کی بات کو رکھیں, دوسری طرف احمد عیسیٰ کی باتوں کو رکھیں, تو کون سی باتیں ہیں, کون سی دعوت ہے, کون سا دین ہے جو غالب آ جاتا سب کے اوپر؟ ابھی دیکھیں, ابھی احمد عیسیٰ کی جو دعوت ہے, یہ جو دین احمد عیسیٰ پیش کر رہا ہے, یہ دین زبان کے لحاظ سے تمام ادیان کے اوپر غالب آ گیا یا نہیں, ظاہر ہو گیا یا نہیں, سب کے اوپر ظاہر ہو گیا یا نہیں, سب اس کے نیچے دب گئے یا نہیں دب گئے؟ ملاٹے ہر تک سارے گھس گئے بلوں میں ہی نہیں, سائنسی طبقہ بھی سارا بلوں میں. جیسے ملاٹے گالیاں دے رہے, اس طرح سائنسی طبقہ بھی احمد عیسیٰ کو گالیاں دے رہا ہے, سائنس کے متوالے. جی ایسا ہی ہے بالکل. تو جب زبان سے ظاہر, تو اب صرف زبان ہی ہے وجود میں؟ وجود میں ہاتھ بھی ہیں, اور ہاتھ زبان کے بعد حرکت میں آتے ہیں. پریشانی جب جیسے زبان اپنا ذمہ داری پوری کرے تو ہاتھ حرکت میں آئیں گے, جیسے ہاتھ حرکت میں آئیں گے تو پھر یہ دین دوسری طرح بھی ظاہر ہو جائے گا تمام ادیان کے اوپر. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اور مشرکو سن لو, تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. مسلمانوں احمد عیسیٰ کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ حق ہے. یہ تم جو کر رہے ہو, کیا کہ میں منہ سے ہوا خارج کر رہے ہو, یہ ہوا تم جو رب کا, اللہ کا لایا ہوا نور ہے, اسے بجانے کی کوشش کر رہے ہو. بجھا سے تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. تو کر کے دیکھ لو. جی بے شک. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. بہرحال یہ اپنے آپ میں الگ موضوع ہے. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں تو اس سورہ صف کی آیت نمبر 14 آخری آیت ہے, اس میں کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری سورہ صف آج کی احمد عیسیٰ کی تاریخ, آج کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اچھا, جو اللہ کا رسول ہے وہ کہہ رہا ہے آ کے کہ اے وہ جو میری دعوت کو مان رہے ہو, بالکل اسی طرح میرے معاونتکار بن جاؤ, میرے مددگار بن جاؤ, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے جو حواری تھے
وہ مددگار بنے تھے، انہوں نے مدد کی تھی عیسیٰ ابن مریم کی. جی تو کیا یہ محمد نے کہا تھا؟ محمد کا ذکر ہے؟ نہیں. تو آج کا ذکر ہے. بہرحال تو یہ آگے یہ الگ موضوع ہے، جب سورہ صف کے اوپر بات ہوگی الگ، یعنی کہ موضوع کے تحت بات ہوگی اسی سلسلے میں جب آگے بڑھیں گے. فی الحال اس کو یہیں پر جو ہے وہ ہم یعنی کہ فی الحال روکتے ہیں اور آگے اور پہلو سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ جی جی.